رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک علامات قیامت میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یعنی دینی علم مراد ہے، جہالت پھیل جائے گی، شراب پی جائے گی اور زنا عام ہو جائے گا۔ تو علم اٹھ جانے سے مراد کہ علماء فوت ہو جائیں گے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے علم کم ہو جائے گا۔ تو اس میں احتمال ہے کہ علم کا کم ہونا پہلی علامت اور پھر اس کا اٹھ ہی جانا آخری علامت ہوگی، یعنی آہستہ آہستہ کمی آتی جائے گی جو لوگ دین پڑھنے والے ہیں ان میں، اور پھر خصوصاً عمل کرنے والے اس پر، کیونکہ پڑھنے والے بعض اوقات بہت ہوتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور پھر بالآخر وہ ختم ہی ہو کر رہ جائے گا اور لوگ اندھیروں میں زندگی بسر کریں گے۔ اور علم دین کے بغیر دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے، لیکن اس کا بھی حل یہی ہے کہ انسان سیکھنا شروع کرے۔ ہر عمر میں سیکھنا شروع کیا جا سکتا ہے، اور خصوصاً قرآن و سنت کے علم کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی زندگی سے اندھیرے دور ہوتے ہیں اور بہت سے مسائل کا حل ساتھ ساتھ ملتا چلا جاتا ہے۔ علم کی کمی کے ساتھ ساتھ دو اور چیزوں کا ذکر بھی یہاں کیا گیا ہے کہ شراب جو ہے وہ عام ہو جائے گی اور زنا ظاہر ہو جائے گا، یعنی پہلے لوگ چھپ چھپ کے زنا کرتے تھے اور اب کھلم کھلا، اور ایسی دوستیاں اور ایسے تعلقات جو ہیں وہ ڈھکے چھپے نہیں رہیں گے بلکہ سڑکوں پر ہی لوگ اس کا مظاہرہ کرنے لگیں گے۔ تو ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہمیں فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ علم اٹھ نہ جائے، یعنی علم دین، اور پھر اٹھ جائے سے مراد یہ بھی ہے کہ عمل میں نظر نہ آئے۔ زیاد بن لبید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ یہ علم ضائع ہونے کے وقت ہوگا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم خود بھی قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، پھر ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھاتے رہیں گے، یہ سلسلہ یوں قیامت تک چلتا رہے گا، تو علم کیسے ضائع ہوگا؟ آپ نے فرمایا اے ابن ام لبید، تمہاری ماں تمہیں گم کرے، تمہیں روئے، میں تو سمجھتا تھا کہ تم مدینہ کے بہت سمجھدار آدمی ہو، کیا یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل نہیں پڑھتے؟ دراصل یہ لوگ اس میں پائی جانے والی تعلیمات سے معمولی فائدہ بھی نہیں اٹھاتے، یعنی پڑھتے ہیں فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو علم اٹھ جانے کا ایک مطلب کیا ہے کہ علم پر عمل اٹھ جائے گا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارے زمانے میں علماء زیادہ ہیں، خطباء کم ہیں، اسپیکرز۔ ایسے میں اگر کسی نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل نہ کیا تو وہ گمراہ ہو جائے گا، اور بعد میں ایسا زمانہ آئے گا جس میں خطباء زیادہ ہوں گے، خطیب زیادہ ہوں گے اور علماء کم، یعنی جو علم کو مضبوطی سے جانتے ہوں اور گہرائی سے جانتے ہوں۔ اگر اس زمانے میں کسی نے اپنے علم کے 10ویں حصے پر بھی عمل کر لیا تو یقیناً وہ نجات پا جائے گا۔ اتنی کنسیشن دے دیا گیا کہ علماء کم ہے تو پھر لوگوں کو جتنا بھی مل رہا ہے، جو بھی مل رہا ہے، اس پہ جس حد تک وہ عمل کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بھی کافی ہے۔ پھر اسی طرح آخری زمانے میں جھوٹی حدیثوں کی اشاعت کے بارے میں بھی آپ نے پیشن گوئی کی، آخری زمانے میں جھوٹے دجال لوگ ہوں گے اور تمہارے پاس وہ حدیثیں لائیں گے جن کو نہ تم نے نہ تمہارے آباء و اجداد نے سنا ہوگا۔ ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں۔ اسی طرح قیامت کی علامات میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت یہ بھی بتائی کہ حقیر اور ذلیل لوگوں کے پاس علم تلاش کیا جائے گا، یعنی جو اس کے اہل نہیں ہوں گے۔ اور شراب کے بارے میں بھی آپ کی پیشن گوئی ہے، قیامت سے پہلے سود، زنا اور شراب عام ہو جائے گا۔ تو اس روایت میں سود کا اضافہ ہے زنا اور شراب کے ساتھ۔ شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا، شراب کا نام بدل دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے، ہوگی وہ شراب ہی لیکن نام بدل دیں گے۔ تو یہ بھی ایک دھوکہ دینا ہے نا، اور ویسے بھی نفاق کی علامت ہے۔ پھر زنا جو ہے اس کے بارے میں آپ نے پیشن گوئی کی، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایسے لوگ نہ ہوں گے کہ لوگ گدھوں کی طرح راستوں میں زنا کریں گے۔ میں نے کہا ایسا بھی ہوگا؟ یعنی ایک صحابی کہتے ہیں، آپ نے فرمایا ہاں ضرور ہوگا۔ تو یہ برائیاں بھی ہر جگہ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ لوگوں کو ان کا برا ہونا محسوس ہی نہیں ہوتا۔ زنا کی کثرت کے نتیجے میں ناجائز اولاد کی کثرت بھی بہت ہو جائے گی۔ میمونہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک اس میں ناجائز اولاد کی کثرت نہیں ہوگی، اور جب اس میں ناجائز اولاد کی کثرت ہونے لگے گی تو پھر وہ وقت قریب ہوگا کہ جب اللہ ان سب کو عذاب سے گھیر لے گا۔ پھر اسی طرح وہ چیزیں جو زنا کی طرف بلاتی ہیں، دعوت دیتی ہیں، وہ بھی عام ہو جائیں گی، جیسے عورتوں کا بے حجاب ہونا اور ایسے لباس پہننا جو مردوں کے لیے فتنہ کا باعث بنے، اسی طرح گانے والیوں کا عام ہو جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔